اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تینوں دوستوں نے آپ کو بیک گراؤنڈ اور ساری گفتگو بتا دی۔ مختصر الفاظ میں کوشش کروں گا کہ دیکھیں یہ خط اور یہ ڈسپیوٹ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ یہ وہ کیس ہے محمد ساجد ورسز عمران خان، وہ ٹیریان والا کیس، جس میں دو معزز جج صاحبان جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے 30 تاریخ کو ان فیور آف عمران خان اس ججمنٹ کا فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب موجودہ جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے اس پہ ڈفرینس آف اوپینین دے دی، اور یہ آرڈر اس خط میں لکھا ہوا ہے، یہ سرکولیٹ ہو گیا 19/4، یہ ججمنٹ 19/4/2023 کو یہ سرکولیٹ ہو گیا۔ یہ ججمنٹ سرکولیٹ ہونے کے بعد یہ فینالٹی اختیار کر گیا، ویب سائٹ پہ آگے ہر کسی نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیا۔ اب چیف جسٹس نے اس کو روک لیا اور آج تک وہ ججمنٹ نہیں آئی۔ یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے، پریشر ڈالا گیا دونوں جج صاحبان پہ، معزز جج صاحبان پہ، کہ اس دوران 30/3 سے لے کر 19/4 کے درمیان کہ آپ اس فیصلے کو بدلیں۔ انہوں نے نہیں بدلا، اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتے ہوتے آگے پوری اس کی تفصیل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا ملے 2/5 کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو ملے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ملے، تمام جج صاحبان، اور ان کو لکھ کے دیا 1 سے زائد مرتبہ۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سارا ڈرامہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ 9 مئی سے پہلے کا ہے، جس کو عمران خان صاحب ایک بڑا رائٹلی کہتے ہیں کہ یہ بلیک سوان ایونٹ تھا۔ بلیک سوان ایونٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ ایسی حرکت کرے گا وہ مدعا کسی دوسرے پہ ڈال دے گا، تو اس لیے عمران خان نے اس کو کہا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں اور 3 اداروں کے CCTV فوٹیج لے آئیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جس دن عمران خان کو اغوا کیا گیا، اور دوسری GHQ کی CCTV فوٹیج، اور تیسری کور کمانڈر ہاؤس کی۔ لیکن آج تک نہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ مانا گیا، نہ وہ CCTV فوٹیجز سامنے لائی گئیں۔ تو آج یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ سارے جو کچھ ہو رہا تھا، یا جس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے تھے کہ عمران خان کو بک کرنے، الیکشن سے آؤسٹ کرنے، ان کو پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی جو سازشیں تھیں، یہ اس سے پہلے سے جاری تھیں۔ صرف یہ نہیں تھا کہ 9 مئی کو ڈرامہ رچا کے جو اس کے بعد جو کچھ ہمارے لوگوں کے اوپر جرم کیے گئے، چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے، اس کی تفصیل میں جائے بغیر، بلکہ کل خان صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی انہوں نے سب کچھ بتایا کہ کس طرح کنگز پارٹی میں شامل کرایا گیا، کس طرح لوگوں کے اوپر ٹارچر ہوا، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ججز کے فیملی کو، ان کے برادر نسبتی کو اٹھایا گیا، الیکٹرک شاک لگائے گئے، ان سے ویڈیوز بنوائی گئی۔ اور مجھے بتائیں، جب ہم اپنے کارکنان کی بات کرتے ہیں یا کرتے تھے، یا ہم نے مسنگ پرسن والے کیس میں نے کہا تھا کہ صحافیوں کو بلائیں اور ان کو باقی ہمارے لوگوں کو بلائیں، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے انکار کر دیا تھا، جس میں عمران ریاض کا نام سب سے آگے تھا۔ تو مجھے بتائیں، ارشد شریف کا معاملہ سب ان کے سامنے تھا۔ تو اس حوالے سے تو جو اگر ججز کی فیملی کے ساتھ یہ ظلم ہو سکتا ہے تو ہمارے ورکرز کے ساتھ کیوں نہیں؟ اور جو چادر چار دیواری کی پامالی ہوئی، جس طرح جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور کل عمران خان صاحب نے بھی یہ بتایا کہ جس طرح اٹک کی ایڈمنسٹریشن جیل کی اور اڈیالہ جیل کی ایڈمنسٹریشن، وہ ساری کی ساری ISI کے پاس ہے، وہ وہاں کے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی پولیس سے بات کرتے ہیں، ECP سے بات کرتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے بات کرتے ہیں، ریٹرننگ آفیسر سے بات کرتے ہیں، ہر شخص یہ کہتا ہے جی اوپر سے حکم ہے، اور اوپر سے مطلب وہ کیا لیتے ہیں، وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز لیتے ہیں۔ اور جو اس خط نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک المناک باب ہے کہ جہاں منصف، جنہوں نے 25 کروڑ عوام کو انصاف دینا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، ان کی فیملی کے حقوق کا تحفظ یا ان کے حقوق کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے ایک انسیڈنٹ دیا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ججز کو بلا کر ISI کے دفاتر میں ان سے انٹروگیٹ کیا جاتا ہے، ان کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کر لو اور اس طرح کا آرڈر کر لو۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ محب وطن ہمارے مقتدر لوگوں نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھایا یا پڑھانا تھا کہ جنہوں نے آپ بلٹ ٹرینز چلا دیں اور سمندر میں بھی ٹرینیں چلا دیں، تو اپنے بچوں کا سب سے پہلے آپ نے ووٹ چوری کر لیا، اپنے بچوں کو اٹھا کر کے جیلوں میں ڈالا،
اپنے بچوں کو اٹھا کر کے آپ نے تشدد کیے کا نشانہ بنایا، اپنے انصاف دینے والے اداروں کے اوپر اس طرح اٹیک کیا، تو کیا یہ پاکستان، کیا دنیا کی 1000 سال کی تاریخ آپ اٹھا لیں، جس ملک جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا، نہ وہ ملک ترقی کرتا ہے نہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج آپ کے اوپر مسٹرسٹ کرتا ہے آپ کا اوورسیز، جو آپ کا بیک بون ہے، جس نے آ کر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہ انہی حرکتوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اس لیے کہ جن عدالتوں نے ان کو انصاف دینا ہے کہ وہ خود انصاف کے متلاشی ہیں۔ تو آج مجھے یہ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر قابل افسوس اور سب سے زیادہ شرمناک بات افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کٹھ پتلی وزیر اعظم اور وہ کٹھ پتلی لوگ جنہوں نے فارم 45 کے ذریعے یہاں اقتدار پہ قبضہ کیا ہے، ڈاکہ زنی کی ہے، انہی لوگوں کی مدد سے، جن کو وہ اپنے آپ کو ان کی آنکھ کا تارا کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں شہباز شریف کے الفاظ، ایک تو وہ الگ بات ہے کہ وہ کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز، وہ خود بھی بیکاری ہے اور قوم کو بھی بیکاری بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا آنکھ کا تارا ہوں۔ تو جن کے خلاف آپ نے انکوائری کرنی ہے، تو جو آپ کو مسلط ہماری قوم کے اوپر کیا ہے ریجیکٹڈ لوگوں کو، وہ کس طرح فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں؟ پھر یہ گورنمنٹ کی منظوری سے ہوگا، پھر وہ رپورٹ آئے گی، گورنمنٹ کے پاس آئے گی، وہ چاہیں تو پبلش کریں چاہیں تو نہ کریں۔ تو ایک مجھے بتائیں 6 سٹنگ ججز کے لوگوں کو تو سیکیورٹی نہیں ہے، تو کیا وہ سنگل جج وہ انصاف کر سکے گا ان 6 ججز کے ساتھ؟ صرف 6 ججز کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی جوڈیشری کا ایشو انوالو ہے۔ پوری جوڈیشری کو کس طریقے سے آپ انڈر دی کارپیٹ ڈالنے کی، یہ تو ایک سازش ہے کہ آپ جو ایک کسی ریٹائرڈ بندے کو بٹھا دیں گے اور وہ گورنمنٹ لائے گی اپنی مرضی کی، وہ ریکمنڈیشنز لائیں گے اور اپنی مرضی کے وہ چاہیں گے تو پبلش کریں گے چاہیں تو نہ کریں گے۔ اور 2 مثالیں اسی قاضی فائصہ صاحب کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میمو گیٹ، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائصہ کے پاس تھی، اور کوئٹہ انسیڈنٹ جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے، سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایا جس کی سربراہی قاضی فائصہ صاحب نے کی تھی۔ اور ایک چھوٹی سی، حالانکہ وہ غلط بات تھی کہ آڈیو لیکس کسی کے نہیں کر سکتے، آڈیو لیکس کے اوپر اسی گورنمنٹ نے پچھلے سال ایک کمیشن بنایا جو سٹنگ ججز پہ مشتمل تھا، جو قاضی فائصہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی سربراہی میں تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس کو آپ سٹنگ ججز، آپ سپریم کورٹ کے 14 ججز جو اس وقت 14 یا 15 ججز موجود ہیں، 15 ججز، ان کو چاہیے کہ وہ سارے بیٹھیں، کیونکہ ملک کے 25 کروڑ عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، وہ اس وقت ڈیسپریٹ ہیں، نا امید ہیں اس سسٹم سے، اور ہمارا یوتھ جس نے اس ملک کی بقا اور ملک کا مستقبل ان کے ساتھ مشروط ہے، وہ اس پورے گندے نظام سے وہ بالکل مایوس ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر 15 لاکھ آپ کا پروفیشنل اس ملک کو چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج آپ کا کیپٹل فلائٹ ہے، پورا ملک کے لوگ پیسے لے کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے ملک نہیں چلا کرتے۔ اب میں آخر میں آتا ہوں آپ کے اپنے ڈیمانڈز کی طرف، کیونکہ ٹائم ہم نے بہت لے لیا۔ وہ یہ ہے کہ فوری طور پر اس میں سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز، کمپلیٹ فل کورٹ، وہ بیٹھے اور اس کی آزادانہ انکوائری کرائے، اور وہ اس کے اندر پبلک نوٹس کرے، جہاں پرائم منسٹر ہو، جہاں ایجنسیز کے لوگ ہوں، اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بلائے، ان کے خلاف انکوائری کرے اور ساری پبلک اس کو دیکھے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو۔ یہ بند کمروں کی فیصلے نہ قوم تسلیم کرتی ہے نہ ہم پی ٹی آئی تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے۔ کیونکہ جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو وہاں ہم ہی سب سے پہلے نشانہ بنتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ جو کل پرسوں 2 فل کورٹ میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے منٹس شائع کیے جائیں، جاری کیے جائیں، تاکہ پوری قوم دیکھ سکے کہ کس کس جج نے کیا کیا اپنا موقف پیش کیا ہے، تاکہ وہ سامنے آئے گا تو لوگوں کو ایک امید بنے گی کہ کس جج نے کیا ایک اوپینین دی ہے۔ اس کے علاوہ اس کمیشن کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ تحریک چلائیں گے، وکلاء کی بھی اور
باقی پروٹیسٹ بھی پارٹی کے بہاف پہ بھی ہوگا. پوری قوم کو ہم موبلائز کریں گے کہ اس طرح ملک کا نظام نہیں چل سکتا.